انکل مجھے ایک ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے، میں 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا، تب تک ڈیڈ بھی انگلینڈ سے آ جائیں گے۔ ارحم زمان سے بغلگیر ہوتا ہوا بولا۔ وہ آج اسلام آباد جا رہا تھا اور زمان سے ملنے اس وقت گھر آیا ہوا تھا۔ چونکہ آج چھٹی کا دن تھا وہ آج گھر ہی تھا۔ ٹھیک ہے، پہنچ کر ایک بار اطلاع دے دینا اور زبیر کا انتظار رہے گا، زمان ارحم سے بولا۔ ارحم زمان کی بات پر سر ہلا کر ہلکا سا مسکرا کر چلا گیا۔ آنٹی آپ بھی اجازت دیں، ارحم آسیہ کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ آسیہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خیریت سے جانا بیٹا؟ نور آسیہ کے پہلو میں ہی کھڑی تھی اور ارحم کو اداسی سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارحم نور سے رات کو ہی مل چکا تھا اور اب بس وہ جلد از جلد جبران کا کام تمام کر چکا تھا، جس سے وہ بے خبر تھا کہ اسے تو پہلے ہی صفاقے سے مارا جا چکا ہے۔ ارحم ایک بھرپور نظر اپنی اداس سی کیوٹی پائی پر ڈال کر زمان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ نور کی اداس نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میری جان اداس مت ہو، وہ جلدی واپس آ جائے گا، آسیہ نور کی اداس شکل دیکھا بولی۔ نور نے مبہم سا مسکرا کر آسیہ کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم کو اسلام آباد میں ضروری کام ہے، مگر دل کیا کرتی جو اس کے جانے کا سن کر پہلے ہی سے اداس تھا۔ زمان ارحم کو دروازے پر چھوڑ کر واپس آیا جب اچانک سے دوبارہ دروازے پر بیل ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ دوبارہ ارحم ہی ہوگا۔ زمان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے وجود کو انہیں ایک پل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ان کے منہ سے نکلا تھا اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے ساہتا۔ ان کی آنکھیں بھیگی تھیں مگر ماضی کی طرح یادوں کو سوچ کر وہ ایک پل میں پتھر دل ہوئے تھے۔ بابا! تحریم زمان کو پکارتے ہی آگے بڑھتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ بے ساہتا ان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے تھے۔ بابا مجھے معاف کر دے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ زمان نے خود پر بڑی مشکل سے جبر کرتے ہوئے تحریم کو زبردستی خود سے دور ہٹایا تھا۔ میری بس ایک ہی بیٹی ہے نور، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ زمان بھی پتھر دل ہو کر بولا۔ بابا ایسا نہ کہیں، بڑے تو بچوں کو معاف کر دیتے ہیں نا، پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں روتے ہوئے بولے۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو تم؟ زمان نے سوالیہ پوچھا۔ مجھے سمیٹ لے بابا، میں مزید بکھرنا نہیں چاہتی۔ وہ کیا بول رہی تھی زمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اسے اب کی بار ہچکیوں سے روتے دیکھتے ان کا پتھر دل میں ایک پل میں موم ہوا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر تحریم کو خود میں بھیجا تھا۔ میرا بچہ! اس کو خود میں بھیجتے وہ نم لہجے میں بولے۔ باپ کا پرشفقت لمس محسوس کر کے جو سمجھتی تھی بہت مضبوط ہے، ایک پل میں بکھری تھی۔ مجھے معاف کر دے بابا، بہت بری ہوں میں، وہ بکھرے سے لہجے میں بولی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس وجہ سے زیادہ رو رہی تھی، منہاج سے بچھڑنے پر یا پھر اپنے باپ سے اتنے سالوں بعد ملنے پر۔ زمان آسیہ جو زمان کے کافی دیر اندر نہ لوٹنے پر باہر آئی تھی، مگر باہر زمان کو کسی لڑکی کو گلے لگاتے کھڑے دیکھ کر اس نے حیرت سے زمان کو پکارا۔ اپنی ماں کی آواز سن کر تحریم زمان سے آہستہ سے الگ ہوئی تھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید بھیگی تھی۔ آسیہ تحریم کو دیکھ ایک پل کو ٹھہر سی گئی، جیسے بے یقینی سی ہو۔ ان کے سامنے کھڑی لڑکی واقعی ان کی بیٹی تحریم تھی۔ تحریم میری جان! وہ تحریم کو دیکھ کر اب بھی سکتے میں تھی۔ جب تحریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آسیہ کے پاس آئی تھی، مما! اس نے آسیہ کو محبت سے پکارا۔ کتنی تڑپ تھی اس کے لہجے میں اپنی ماں کو دیکھ کر۔ آسیہ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر تحریم کے چہرے کو ہلکا سا چھوا تھا، پھر آگے بڑھ کر تحریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر آسیہ نے اس کے چہرے کو جا بجا چومنا شروع کیا تھا۔ ساتھ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تحریم نے آسیہ کے ہاتھوں کو محبت سے تھام کر چوما تھا۔ بہت تانگ کیا ہے نا میں نے؟ روتے ہوئے پوچھا گیا۔ بالکل نہیں میری جان، مجھے کبھی تانگ نہیں کر سکتی، آسیہ تحریم کو گلے لگاتے ہوئے محبت سے بولی۔ مما مجھے آپ کی بہت یاد آئی، وہ آسیہ کا کندھا بھگوتے ہوئے بولی تھی۔ مما آپ بابا کو لینے گئی؟ نور جو آسیہ اور زمان دونوں کے اندر نہ آنے پر خود بھی باہر نکلتی ہوئی بول رہی تھی، اس کی زبان کو بریک آسیہ سے لگی ہوتی تحریم کو دیکھ کر لگی۔ نور کو دیکھا خوشی سے تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کو گلے لگانے لگی۔
جب نور اس کے قریب آنے پر پیچھے ہٹی۔ نور اس کو پیچھے ہوتا دیکھ کر تحریم نے پریشانی سے اسے پکارا، جو چہرہ نیچے جھکے اپنے لب کاٹتے ہوئے اپنے آنسو کو روک رہی تھی۔ نور، میں تمہاری آپی۔ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی۔ کون سی آپی؟ وہ جو مجھے میرے مشکل وقت میں چھوڑ گئی تھی، یا وہ جس کی مجھے اپنے برے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر وہ اپنی انا کا جھنڈا بڑا کرتے ہوئے مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ جانتی بھی ہیں کتنی بار میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جب آپ کی مجھے ضرورت تھی تب کہاں تھی آپ؟ بولیے، مجھے جواب دینا۔ وہ چیخی تھی جیسے اس کے دور رہنے کی براس نکال رہی ہو۔ اس کی باتیں سن کر تحریم نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہ تھی، مگر جس بہن کے بدلے کے لیے وہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ گئی تھی، آج وہی اسے باتیں سنا رہی تھی۔ وہ بھی پھر پھٹ پڑی تھی۔ تمہارے بدلے کے لیے گئی تھی میں نور؟ سنا تم نے مجھے کوئی شوق نہیں تھا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر زمانے کی ٹھوکریں کھانے کا۔ تمہارے لیے میں نے خود کو مضبوط بنایا، اپنے خواب تک چھوڑ دیے، صرف اس لیے کہ میری بہن کو نوچنے والے کو مار سکوں۔ لے لیا آپ نے بدلہ، مار دیا اسے؟ نور نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مار دیا ہے میں نے اسے، تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لے کر آئی ہوں میں۔ تحریم نور سے بولی۔ پھر مبارک ہو آپ کو آپ کا بدلہ، مگر مجھ سے دور رہیے گا، نور بولی تھی۔ اسے آج بھی یاد ہے ان اذیت بری راتوں میں جب اسے تحریم کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ تب نہیں ہوتی تھی، پھر اب کیوں وہ آ گئی تھی؟ جب وہ خوش تھی، جب وہ اسے یاد آنا بھول گئی تھی۔ نور، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ آسیہ نے نور سے پوچھا، جو اب جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ جانے دے ماما، شاید اس عرصے نے ہمارے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر دیے ہیں کہ میری جان سے پیاری بہن ہی مجھ سے ملنا تو دور، میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ کان سے ٹوٹے لہجے میں بولی، جس کے بدلے کے لیے اسے اپنی زندگی کے قیمتی سال گنوا دیے۔ آج اس کی بات سن کر اسے لگا تھا کہ اس نے اپنا آپ بھی گنوا دیا اپنی بہن کے بدلے۔ اس نے اپنے حصے کی محبت تک گنوا دی تھی۔ کیوں تکلیف اس کی زندگی سے دور نہیں جا رہی تھی؟ کیوں وہ خوش نہیں رہ پا رہی تھی؟ کیا اس کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں تھا؟ نور تحریم کی بات سن کر اپنے آنسو روکتی تیزی سے اندر باقی تھی۔ اسے وقت کی ضرورت ہے تحریم۔ زمان تحریم کے قریب آتا اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا، کیا میں نے ایک درندے کو مار کر اچھا نہیں کیا بابا؟ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں کہ نور بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ زمان کے ساتھ لگے وہ قامتی آواز میں پوچھنے لگی، نہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تحریم، مگر مجھے اپنی اس بہادر بیٹی پر فخر ہے۔ زمان تحریم کا سر محبت سے چوم کر بولا، وہ مان جائے گی تحریم، تمہیں تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، اور اب ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ آسیہ تحریم کو سمجھاتے ہوئے بولی اور انہیں اندر چلنے کا بولنے لگی، اور اب میرے بچے نے رونا نہیں ہے۔ زمان تحریم کو اندر لے جاتا ہوا بولا۔ تحریم روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید زمان اس سے کبھی نہیں بلائے گا، مگر سب سے پہلے زمان نے ہی اسے جب گلے لگایا تب اسے پتہ چلا تھا کہ والدین بڑے مہربان ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ منہاج کی آنکھ دروازے پر دستک سے کھلی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زمین پر بیٹھ کے ساتھ لیٹے پا کر اسے رات کا سارا واقعہ یاد آیا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ جیسے یقین کر رہا تھا کہ واقعی رات کو اس نے اپنی بیوی کو شفقت سے جبران کو مارتے دیکھا۔ کون ہے؟ مسلسل دستک پر منہاج نے غصے سے پوچھا۔ سر، میں ہوں حاشر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملازم بتا رہے تھے کہ رات کو آپ کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ حاشر نے باہر سے ہی پوچھا۔ وہ رات کی فلائٹ سے کراچی سے رجا کے ساتھ نکلا تھا اور اب پہنچا تھا۔ رجا کو تو اس نے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ منہاج کے کمرے سے آدھی رات کو توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دی تھی اور وہ رات سے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ حاشر کی آواز سن کر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بالوں کو ہاتھوں سے صحیح کرتا باہر کی طرف بڑھتا، وہ جیسے حاشر کو دکھانا چاہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ منہاج کے دروازہ کھولتے ہی حاشر جلدی سے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ کیا کام ہے تمہیں حاشر؟ بیزاری سے لہجے میں پوچھا گیا۔ کیا ہوا ہے سر آپ کو؟ اور تحریم دکھائی نہیں دے رہی کہیں؟
حاشر نے اس سے پوچھا جو تحریم کا نام سن کر اچانک ہی بڑک اٹھا تھا۔ یہ کمرہ صاف کروا دو حاشر اور طلاق کے کاغذات تیار کروا کر ابراہیم کے گھر پہنچا دو۔ وہ حاشر سے بولتا واش روم کی طرف بڑھا۔ کتنی مشکل سے اس نے طلاق کا بولا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ کس کی طلاق کے کاغذات کی آپ بات کر رہے ہیں سر؟ میں سمجھا نہیں۔ حاشر نے کچھ حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ میری طلاق کی میں بات کر رہا ہوں حاشر، اور اب مزید میں تمہارے کوئی فضول بکواس نہیں سننا چاہتا۔ ملازم سے یہ صاف کرواؤ میرے فریش ہو کر آنے سے پہلے، اور اس کے بعد تم آرام کر سکتے ہو، میں پھر آفس جاؤں گا۔ منہاج سنجیدگی سے حاشر سے بول کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ بھی ٹوٹا تھا مگر ایک بار پھر پتھر دل بن رہا تھا۔ حاشر پریشانی سے منہاج کو دیکھ کر کمرے سے نکل کر ملازمہ کو بلا کر منہاج کے کمرے کی صفائی کا بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ منہاج اور تحریم کے درمیان کے بعد طلاق تک جا پہنچی تھی، مگر وہ کبھی بھی بات جاننے سے پہلے منہاج کو تحریم کو طلاق نہیں دینے دے گا، یہ بات تو طے تھی۔ مینا تحریم نہیں اٹھی ابھی تک۔ ابراہیم اس وقت مانا اور ایمان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایمان نور کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب گھڑی پر 12 بجے کا ٹائم دیکھا اس نے پوچھا، کیونکہ تحریم جتنی مرضی لیٹ سوئے اٹھ اپنے ٹائم سے جاتی تھی، اس نے رات کے واقعے کی وجہ سے تحریم کو نہ جگایا تھا۔ بھائی میں دیکھ کر آتی ہوں، ویسے وہ بھی آئی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ مینا بول کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بھائی وہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ مینا تھوڑی دیر بعد ہی تحریم کو سارے کمرے میں دیکھ کر لوٹی۔ ابراہیم اس کی بات پر جھٹکے سے اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر خالی کمرے کو دیکھ کر اسے پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ پورے کمرے میں نظر دوڑا رہا تھا جب اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے سفید کاغذ پر پڑی۔ پریشانی سے اس نے ہاتھ اٹھایا اور جیسے جیسے ہاتھ پڑتا گیا اس کی پیشانی پر بل پڑتے گئے۔ شاہ میں نے بدلہ لے لیا، مگر اب میں منہاج کو کھو چکی ہوں۔ مجھے یہ قبول نہیں کہ منہاج مجھے طلاق دے، اس وجہ سے میں خود جہاں سے دور جا رہی ہوں، پاس جا رہی ہوں۔ تمہارے مجھ پر بہت احسان ہے جو شاید کبھی نہ چکا پاؤں، مگر ایک اور احسان تم سے چاہیے، پلیز منہاج کو کبھی مت بتانا کہ میں کہاں ہوں۔ بھی اماں کو سلام کہنا اور مانو کو میری طرف سے ڈھیر سارا پیار دینا۔ یہ کیا کر دیا تم نے تحریم، پاگل لڑکی؟ اگر تم یہاں ہی رہتی تو میں منہاج کو منا لیتا، اب کیسے تم دونوں کے فاصلے ختم ہو گئے؟ ابراہیم پریشان سا منہ میں بڑبڑائے۔ آج آفس میں بھی سب منہاج کے غصے کا شکار رہے تھے۔ سب لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ جلد سے جلد دن ختم ہو اور انہیں منہاج سے چھٹکارا ملے، مگر منہاج نے جیسے آج ہی سارا کام کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس نے سب کو آفس ٹائمنگ ختم ہونے سے پہلے روک لیا تھا۔ دراصل بہت کو کام میں الجھا کر تحریم کی یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بھی منہاج نے نہ چھوڑا تو ایک امپلائی ڈرتے ہوئے پوچھا، سر باقی ہم کال ڈسکس کر لیں؟ منہاج نے اس کی بات سن کر اسے ہونہار نظر سے گھورا اور اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں گھڑی 8 بجنے کا اندیا دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہا۔ سب منہاج کا اشارہ پاتے ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ منہاج نے کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ سرتاج میٹھی سی سرگوشی نما آواز سن کر منہاج نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لی، مگر یہ دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہ ہوئی کہ کمرے میں کوئی نہ تھا، کیونکہ صبح سے ہی اسے وقفے سے تحریم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں تمہارا سرتاج، سنا تم نے؟ غصے سے گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتا وہ دوڑا تھا اور اپنی چیزیں اٹھا کر وہ کرسی کو زور سے ٹھوکر مار کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ابھی آسیہ اور زمان کے کمرے سے آئی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی آسیہ نے اسے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا تھا، مگر اب اس کے آرام کی وجہ سے زمان نے آسیہ کو اس کے کمرے جانے دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ جو پورے دن خود کو مصروف رکھے منہاج کو سوچنے سے پرہیز کیے ہوئے تھی، کمرے میں آتے ہی منہاج کی یادوں نے اس کے گرد اپنا گھیرا بنایا تھا۔ وہ اپنی سچو کو بے لگام چھوڑتی منہاج کی یادوں میں کھوئی تھی۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے، تم میں اور شہوار سکندر میں کوئی فرق نہیں۔ منہاج کے الفاظ یاد کرتے جیسے بہت کو اذیت پہنچا رہی تھی۔ آنسو نے تو جیسے اس کی آنکھوں سے گہرا رشتہ بنا لیا تھا۔ سرتاج مجھ سے یاد کرتی سسکی کچھ دیر ایسے ہی لیٹے رہنے پر جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور اپنے منہ کو
دو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ باہر لان کی طرف تھا تاکہ تازہ ہوا میں وہ سانس لے سکے، ورنہ اب اسے اندر شدید گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ لان میں چکر کاٹتی ہوئی ہلکی ہلکی چلتی ٹھنڈی فضا سے بہتر محسوس کرنے لگی تھی جب اس کے نظر باہر سے نور کے کمرے کی جلتی لائٹ پر پڑی۔ وہ کچھ سوچتے اندر کی جانب بڑھی۔ اس نے جلدی سے اپنے اور نور کے لیے چائے بنائی اور انہیں لے کر وہ نور کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ نور کے کمرے کے باہر پہنچی، اس کی عجیب ہی کیفیت تھی، جیسے نور کے دوبارہ باتیں سنانے کا ڈر ہو۔ وہ گہرا سانس لے کر دروازہ ہلکا سا ناک کرتی اندر داخل ہوئی۔ نور جیسے خود نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بیٹھی ٹی وی پر چینل گھما رہی تھی۔ جب تحریم کو اندر آتے دیکھ اس نے اپنا چہرہ ایک دم سنجیدہ کیا، جبکہ وہ من ہی من میں تحریم کو دیکھا خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تحریم اسے منائے۔ وہ اپنی بڑاس اور غصہ تو پہلے ہی تحریم پر نکال چکی تھی، اب بس وہ تحریم سے گلے ملنا چاہتی تھی، مگر فی الحال وہ نخرے دکھانا چاہتی تھی۔ جی آپ کو کیا چاہیے محترمہ؟ نہایت تہذیب سے بیگانگی لہجے میں پوچھا گیا۔ میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں۔ نور تحریم مسکراتی اس کے آگے چائے کرتی بولی اور زبردستی نور کے ساتھ گھس کر وہیں بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کہ نور تم نے یہ سنا ہوا ہے نہ کہ میں نے بھی تمہارے بدلے کے لیے اپنی جان سے عزیز چیز کھو دی ہے۔ وہ کھوئے لہجے میں منہاج کو سوچتی نور کی خاموشی پر بولنا شروع ہوئی۔ پہلے تم سب لوگوں کے بغیر مجھے رہنا بہت مشکل لگتا تھا، کبھی کبھی تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ایک مقصد بنایا اور اس پر کام کرنا شروع کیا۔ ایک دفعہ شاہ میرا مطلب افراہم بھائی نے مجھ سے کہا تھا، تحریم اتنی بھی شفاق نہ بنو کہ تم اپنوں کو ہی نقصان پہنچانے لگو۔ اور میں نے واقعی ہی اپنی بہت قیمتی چیز کھو دی ہے جسے شاید ہی پا سکوں۔ بہت امید سے تمہارے پاس آئی ہوں کہ شاید تم مجھے معاف کر دو۔ اس وقت شاید میں واقعی خود غرض ہو گئی تھی۔ میں شاید حالات سے بھاگ رہی تھی یا پھر شاید بابا سے زیادہ اپنی انا کا جھنڈا بلند کرنا چاہتی تھی، مگر یقین مانو ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں اور ماما پاپا کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ نور کا چہرہ تھامے نم آنکھوں سے بولی تھی، ہر رات اور دن میں نے گن گن کر گزارے ہیں کہ کب میں تمہارے بدلہ لے سکوں اور تمہارے پاس واپس آ سکوں اور تمہیں خود بھی بیچ لوں اور کہو کاش اس دن میں تمہاری جگہ رک جاتی اور تم ٹرپ پر چلی جاتی۔ وہ نور کا چہرہ چھوڑ کر سسکی، مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے جب یہ سب یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ ہوئے اس حادثے میں میرا بھی قصور تھا۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نور جو کب سے ضبط کر رہی تھی تحریم کو روتے دیکھ کر اور اس کی بات سن کر، تیزی سے اس کے گلے لگی تھی اور سالوں بعد اپنی بہن سے گلے مل کر اس کا ضبط کا دامن چھوٹا تھا اور وہ رونا شروع ہوئی تھی۔ تحریم نے بھی نور کو زور سے خود میں بھینچا تھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئی تھی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ سالوں بعد دوبارہ اس کے شکوے سننے والی لوٹ آئی تھی تو وہ کیسے نہ شکوے کرتی۔ مجھے بھی تمہاری بہت یاد آئی نور۔ تحریم اس کو خود سے الگ کرتی اس کا چہرہ محبت سے چوم کر بولی تھی۔ پھر وہ تھی اور نور کے ڈھیر سارے شکوے جنہیں سن کر تحریم کبھی تو ہنس پڑتی، کبھی اداس ہوتی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیتی۔ سالوں بعد اب وہ مل کر ایک دوسرے کو اپنی جمع شدہ باتیں بتا رہی تھی۔ منہاج واپس گھر لوٹا تو گھر میں گہرے سناٹے اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا، جس سے اس کو شدید وحشت ہوئی۔ وہ جھنجھلا کر اپنی شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھولتا اندر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھ کر ملازم سے پانی منگوانے لگا اور صوفے سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ یہ لے سرتاج آپ کا پانی۔ منہاج نے بات سن کر جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی تحریم مسکراتے ہوئے کھڑی اسے نظر آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو سامنے ہی ملازم سر جھکائے کھڑا اس کے آگے پانی بڑھا رہا تھا۔ اسے اچانک ہی غصہ آیا اور اس نے ملازم سے شیشے کا گلاس پکڑ کر زور سے زمین پر دے مارا تھا۔ تم کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ دیتی؟ لاؤنج میں موجود شیشے کے ٹیبل کو توڑتا وہ چیخا تھا۔ ملازم اس کا پاگل پن دیکھ کر ڈر کر پیچھے کو ہٹ گیا تھا۔ سرتاج نہیں ہوں میں تمہارا سرتاج، میں وہی منہاج ابراہیم ہوں جو کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے سائڈ پر پڑے
वास को उठाकर जोर से सामने मौजूद LED में मारा था जो उसे चकनाचूर कर गई थी। हाशिर रिजा के साथ डॉक्टर के पास गया हुआ था, वरना वो मनहाज को रोक लेता। मुलाजिम तो डर कर उसके करीब ही नहीं जा रहे थे। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? अपने बालों को जगड़े ज़मीन पर गिरा था। जब से उसकी आंखें जल रही थी, सुरख आंखों में अजीब सी वहशत और बेरानी थी। वो आंखें जो तहरीम के होते हुए चमकने लगती थी, अब उन आंखों की चमक मानद पड़ गई थी। मनहाज और हम जो भी यहाँ पहुँचा था और मनहाज को सरप्राइज़ देने का सोच रहा था, उसे यूं बिखरा देखा उसे शदीद हैरत हुई थी। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी, कोई ऐसी चीज़ लाउंज में नहीं थी जो सही सलामत हो। अरहम की आवाज़ सुनकर उसने झटके से अपना सर उठाया था। अरहम लंबे लंबे डाक बढ़ता टूटी हुई चीज़ों से बचता हुआ उस तक पहुंचा। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने मनहाज? वो भी शहवार की जैसी निकली। अरहम, उसने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, वो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। वो सुरह अंगार आंखों से अरहम को देख कर बोला, मनहाज जो भी बात है हम बाद में करते हैं, फ़िलहाल तुम उठो यहाँ से। अरहम मनहाज को ज़मीन से उठाता हुआ बोला, वो क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती? अभी उससे गए एक दिन भी नहीं हुआ और उसकी आवाज़ें, सरगोशियाँ और बातें मुझे पागल करने लगी हैं। वो लड़की जादूगरनी है जो खुद तो चली गई है मगर मुझ पर अपने तिलिस्म का असर छोड़ गई है। वो जो पहले बामुश्किल जुड़ा था एक बार फिर टूट गया था और हमने झुका बामुश्किल ज़बरदस्ती मनहाज को उठाया और सोफे पर बिठाए। उसे ये तक होश ना था कि शीशे के टुकड़े उसके टांगों में खुबे हुए थे और हमने झुककर तेजी से मनहाज की टांगों से कांच के टुकड़े निकाले थे और मुलाजिम से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लिया था। मनहाज अब साकत सी नज़र से चाँद को घूर रहा था जबकि उसकी ज़बान पर कपड़ा लगा हुआ था और अरहम उसकी पट्टी कर रहा था। बैंडेज करने के बाद अरहम हाथ भी धोया मगर मनहाज की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो वैसा ही सोफे पर बैठा छत को घूर रहा था। मुझे कोई बात नहीं करनी अरहम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ फ़िलहाल, मुझे कोई तंग मत करे। वो उस पार से लहजे में बोलता अपनी जगह से उठा, लंबे लंबे डाक बढ़ता अपने कमरे में चला गया और हमने परेशानी से मनहाज को जाते देखकर उससे सुबह पूछने का सोचा। 1 महीने बाद तहरीम अपने कमरे में बैठी हुई थी और 1 हफ्ते पहले के बारे में सोच रही थी। 1 हफ्ते पहले उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी और वो आसिया को बोलकर लेडी डॉक्टर के पास गई थी। जब उसे डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, वो जहाँ ये बात सुनकर निहायत खुश हुई थी, वहीं मनहाज को याद करती उसकी खुशी मानद पड़ गई थी। उसने घर में अभी तक किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था और ना ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसने किसी को बताया था। नूर की शादी 2 दिन बाद थी और सब लोग आजकल इसी में मसरूफ़ थे। वो भी नूर की खुशी में खुश थी। आहर को अपनी बहन की खुशी उसे सबसे बढ़कर अजीज़ थी और फिर जब उससे पता चला कि नूर अरहम को पसंद करती है तो वो बेहद खुश हुई थी। मनहाज के बारे में सोचती वो अपनी जगह से उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी होगी। वो सोच रही थी कि अगर मनहाज उसके साथ होता, उसे अपने बाप बने की खबर होती तो वो कितना खुश होता। वो अपने पेट पर हाथ रखे उसे हल्का हल्का सहलाती, जैसे अंदर पलती जान को महसूस करती। खड़ी खिड़की से बाहर फिजा में उड़ते रंग बिरंगे परिंदों को अपने गढ़ों की तरफ परवाज़ करता देख रही थी। उसकी सोचों का मरकज़ हमेशा की तरह मनहाज इब्राहिम उर्फ उसका सरताज था। तहरीम बेटा, तुम्हारे पापा और नूर बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो आहिस्ता से आसिया की आवाज़ पर अपनी सोचों से बाहर आई थी। उसकी आंखों में जो पहले मनहाज को सोचकर चमक थी, अब उसकी जगह गहरी बेरानी छा गई थी। आई मम्मा, वो आसिया को जवाब देती अलमारी से अपनी शाल निकालने लगी। जब एक ड्रेस उसके हाथ से नीचे गिरी, उसने मुँह उठाकर देखी। बेसाता उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। तुम अब ये ड्रेस पहनकर मुझे दिखाओ, ये कैसा ड्रेस है? सरताज उसकी आस्तीनों को लगता है वो लोग लगाना भूल गए हैं, जाएं उसे पहले से ही करवा कर लाएं, फिर मैं पहनूंगी। सरताज की मलका अपने सरताज की इतनी भी बात नहीं मान सकती क्या? मनहाज उसके करीब आकर उसका गाल सहलाता मोहब्बत से बचकारता हुआ बोला, ठीक है सरताज, अब मैं ये पहन लेती हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। तहरीम मुस्कुराकर उसके गाल को हल्का सा अपने लबों से छू कर बोली थी, जिस पर मनहाज ने ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। तहरीम, जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गई हो? दोबारा आसिया की आवाज़ से वो होश में आई थी और वह ड्रेस उसने ज़ोर से खुद में बेचा था जैसे मनहाज को मिल रही हो।
اور اسے الماری میں رکھ کر اپنی نم آنکھوں کو صاف کر کے وہ شال اوڑے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحم پلیز یار، تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو، اس سے کہو کہ مجھے بتا دے تحریم کہاں ہے۔ منہاج بڑی آواز میں بولا۔ سلور زدہ کپڑے، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، وہ کہیں سے بھی پہلے والا منہاج نہیں لگ رہا تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہی اسے افراہم سے ساری سچائی پتہ چلی تھی اور وہ بے چین سا تحریم سے ملنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا وہ پاگل لڑکی اس کے طلاق دینے کے ڈر سے یہاں سے چلی گئی ہے اور کہاں گئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، مگر وہ منہاج تھا اچھے سے جانتا تھا کہ افراہم کو پتہ ہے کہ کہاں ہے تحریم، مگر افراہم اسے بتانے پر راضی نہ تھا۔ اسے منہاج کی حالت پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اور اب منہاج اپنے ضبط کی آخری حد کو تھا جب وہ ارحم سے بولا تھا۔ ارحم نے اس کی بات سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اسے افراہم پر شدید غصہ تھا جو اس کو بتا نہیں رہا تھا کہ تحریم کہاں ہے۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا یہ جان کر کہ جبران کو تحریم نے مار دیا ہے، کیونکہ وہ جبران کو خود مارنا چاہتا تھا۔ زبیر ارحم کا باپ بھی واپس آ چکا تھا اور 2 دن بعد اس کی شادی نور سے تھی اور آج کی فلائٹ سے وہ کراچی جا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ منہاج کو بھی زبردستی لے کر جانا چاہتا تھا، مگر منہاج کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ جب تک اسے افراہم سے تحریم کا پتہ نہیں معلوم کروا دیتا وہ تب تک اس کی شادی میں شرکت نہیں کرے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ، آج میں خود اس سے نبٹ لوں گا اور مار مار کا اس سے اگلواؤں گا۔ وہ پولیس میں ہے تو کیا ہوا، تیرا یہ دوست آرمی میں ہے۔ ارحم بولتا اسے اپنے ساتھ لیے افراہم کے گھر چل پڑا۔ بیبی ڈال، احتیاط کرو تم اور ان چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، افراہم جھنجھلا کر ایمان سے بولا۔ آج ہی اسے یہ خوشخبری ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ چیزیں اس کے تو پاؤں ہی زمین سے نہیں لگ رہے تھے اور اب وہ ایمان کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ افراہم بس کرے، اب میں سارا دن بیڈ پر لیٹ کر نہیں گزار سکتی۔ وہ جھنجھلائی، تم سارا دن بستر پر ہی گزارو گی، اب جلدی سے بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ افراہم ایمان کو زبردستی پکڑ کر بیڈ کے قریب لاتا بولا۔ ایمان نے کفر سے افراہم کو دیکھا جو اپنی مرضی جما رہا تھا۔ افراہم، مجھے چھوڑے اور پولیس اسٹیشن جائیں، آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہوتا اسٹیشن میں جو ہر وقت گھر میں میرے سر پر سوار رہتے ہیں۔ اگر تمہارے سر پر سوار نہ رہوں بیبی ڈال تو کیا باہر موجود لڑکیوں کے سر پر سوار ہوں؟ افراہم ایمان کے بات پر لب دبا کر بولا۔ خبردار انسپکٹر، اگر تم نے اپنی ان آنکھوں سے کسی پرائی عورت کو دیکھا ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ ایمان تب کا بولی۔ افراہم اس کا روپ والا انداز دیکھ کر مسکرایا۔ ٹھک ٹھک، بھائی باہر منہاج بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے۔ مینا نے افراہم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے مینا، اور تم ہماری پیکنگ کر دو، کل صبح کی ہماری فلائٹ ہے اسلام آباد کی۔ افراہم مینا سے بولتا باہر چلا گیا جہاں منہاج بے صبری سے اور ارحم غصے سے افراہم کا انتظار کر رہا تھا۔ افراہم، مجھے بتا دو کہ تحریم کہاں ہے ورنہ میں نے تمہاری شکل کا نقشہ بگاڑ دینا ہے۔ ارحم غصے سے افراہم سے بولا جس نے اس کی بات ہواؤں میں اڑا دی تھی۔ میں تمہیں کتنی بار بتاؤں منہاج کہ مجھے نہیں پتا کہ تحریم کہاں ہے، اور ویسے بھی تم نے اسے نکالا تھا، تم جانو۔ افراہم سنجیدگی سے منہاج سے بولا۔ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہے افراہم، مجھے بتا دو کہ تحریم کہاں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ منہاج کمرے سے نکل کر ان کی طرف آتی ایمان کو دیکھا افراہم سے بولا۔ افراہم نے غصے سے اسے دیکھا مگر ایمان کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر کے اس نے ایمان کو دیکھا۔ اسے بتا دو افراہم۔ منہاج کی حالت دیکھتی وہ التجائیہ بولی۔ ویسے تو منہاج اور اس کی کبھی بات نہیں ہوتی مگر اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دوں گا، مگر یاد رکھنا اگر تم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ افراہم اسے دھمکانے کے بعد اسے تحریم کے رہائش کا بتانے لگا۔ تحریم سے دوبارہ ملنے کا سوچ کر منہاج کی آنکھیں کئی دنوں بعد آج چمکی تھی اور وہ تیزی سے افراہم کے گلے لگا تھا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا افراہم، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ افراہم سے الگ ہوتا تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اب اس کی منزل کراچی کی تھی جہاں اس کی محبت اس وقت موجود تھی۔